السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کس طرح ایک امریکی پروفیسر نے اسلام کو قبول کیا اور کس طرح ان کے اور حضرت مولانا سجاد ہمارے ساتھ کی ملاقات ہوئی، چلیے پہلے حضرت کا پورا بیان انہی کے زبان سے سنتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو وہ سائنٹسٹ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے، وہ ایک مہنت اور ایک سادھو اور ایک سنیاسی لگ رہے تھے۔ سر سے پیر تک سیفران کلر کے دھوتی میں تھے، سر مڑا ہوا تھا اور گلے میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مالا نہیں، وہ جو ہاں رودراکش وہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سمجھا کہ ارے یہ تو ہری راما ہری کرشنا مشن کی علامت ہے۔ بہت عرصے پرانی بات ہے، میں اس وقت لکھنؤ ہی میں رہتا تھا۔ مجھے میرے بعض دوستوں نے آ کر بتایا کہ لکھنؤ میں بائیو کیمسٹری کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں امریکہ سے ایک سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں، پروفیسر جارج آرڈر۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ضرور۔ وقت طے ہو گیا اور وہ میرے پاس ان دوستوں کے ساتھ آئے۔ تو میں مینٹلی پریپیئر اپنے کو کر رہا تھا ان کے آنے سے 2-4-5 منٹ پہلے کہ ان سے انشاءاللہ اسلام کے بارے میں کچھ بات کروں گا اور اسلام اور سائنس کے جو ریلیشن ہے اس موضوع پر ان سے کچھ ڈسکشن کروں گا، کچھ سیکھوں گا، کچھ سکھاؤں گا۔ لیکن جب وہ آئے تو وہ سائنٹسٹ کہیں سے نہیں لگ رہے تھے، وہ ایک مہنت اور ایک سادھو اور ایک سنیاسی لگ رہے تھے۔ سر سے پیر تک سیفران کلر کے دھوتی میں تھے، سر مڑا ہوا تھا اور گلے میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مالا نہیں، وہ جو رودراکش وہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سمجھا کہ ارے یہ تو ہری راما ہری کرشنا مشن کی علامت ہے۔ خیر بات چیت شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا پوری تفصیل سے اپنے بارے میں بتائیے، اور یہ بھی کہ ہری راما ہری کرشنا مشن سے آپ نے کیا سیکھا۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، جو چیز ملے اچھی ملے میں ہر جگہ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 4 مہینے بنگلور میں ہری راما ہری کرشنا کے مشن میں رہا ہوں، سائیں بابا کے انڈر میں نے دھیان اور گیان سیکھا، منتروں کا جاپ سیکھا، آدھیاتمکتا کی شکشا لی۔ تو میں نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ، یہ بتائیے کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ ایک سینٹنس میں آپ بریفلی مجھے بتا سکیں کہ کیا اصل گفٹ آپ کو وہاں سے ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہیومن نیچرل ڈیزائرز کو ٹوٹلی کرش نہ کرے۔ سمجھ رہے نا؟ نو ہیومن بینگ کین ایور سکسیڈ until and unless he will be able to crush his natural desires totally۔ میں نے ان سے پوچھا کہ برادر جارج آپ کہاں کے رہنے والے ہیں امریکہ میں؟ تو انہوں نے کہا میں شکاگو میں رہتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا شکاگو کی پاپولیشن میں کتنے % لوگ ہیں آپ کے خیال میں جو اپنی فطری خواہشات کو، نیچرل ڈیزائرز کو 100% کرش کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے شکاگو میں؟ تو کئی منٹ سوچنے کے بعد کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ شکاگو کی ملینز کی آبادی میں ایسے لوگ میں ڈھونڈ پاؤں گا جو اپنی نیچرل ڈیزائرز کو ہمیشہ کے لیے کچل دیں، اور جب تک وہ کچلیں گے نہیں تب تک نروان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ جو پرسکرپشن ہے، یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، شکاگو جیسے شہر میں 2 لوگ یا 3 لوگ انکلوڈنگ یور سیلف اگر یہ کر پائیں، اس سے ورلڈ پیس قائم ہو جائے گا، اس سے یونیورسل آرڈر ٹھیک ہو جائے گا؟ کہ نیور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو میں نے کہا کہ پھر آپ اس کو کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں جب دنیا کے عام انسان کسی نسخے پر عمل نہ کر سکیں تو اس کا کیا فائدہ؟ دو لوگ سنیاسی بن گئے تو اس سے دنیا میں امن اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا. کہنے لگے ایبسلیوٹلی ٹرو. پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا کیونکہ میں پچھلے 15-20 دن سے پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھ کو یہ لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فردر تلاش کرنا چاہیے. اور میں نے یہاں لکھنؤ میں پوچھا کہ میں کسی مسلم اسکالر سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے آپ کے پاس لے آیا اور آپ نے ایسا سوال کر دیا اور میں نے سچ سچ بتا دیا. اب آپ پلیز گائیڈ کریں کہ کیا سولوشن ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈائری یا نوٹ بک ہے؟ انہوں نے فوراً اپنا بیگ کھولا, ڈائری نکالی اور میں نے ان سے کہا کہ کالم بنائیے, 2 کالم بنائیے یا 3 کالم بنائیے, 2 لائنس ڈرا کیجیے, 3 کالم بن جائیں گے. پہلے کالم میں آپ اپنی جو آپ کی نیچرل ڈیزائرس ہیں, جو ہیبٹس ہیں, جو عادتیں ہیں اچھی یا بری, آپ ان کو لکھتے چلے جائیے وداؤٹ ٹیلنگ می آپ کیا لکھ رہے ہیں. وہ لکھتے رہے, میں خاموش انتظار کرتا رہا. میرے خیال میں شاید 20-25 منٹ کے بعد کہنے لگے جتنا مجھے یاد آیا میں نے لکھ دیا. کتنی لکھی آپ نے؟ تو شاید 52 یا 54 کا فگر بتایا ہو. کیا لکھا؟ میں نے کہا ایک ایک کر کے پڑھتے جائیے. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. پنکچولیٹی, ٹروتھفلنس, اسٹیڈفاسٹنس, صبر, ڈسپلن, آرگنائزیشن, مینجمنٹ, مس مینجمنٹ, لو, ہیٹ, ریسپیکٹ, ڈس ریسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اب آپ ایسا کیجئے کہ ہر ہیبٹ یا ڈیزائر کے سامنے آپ اس کو اگر پسند کرتے ہیں تو ٹک کر دیجئے, اگر آپ ناپسند کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں تو اس کو آپ کراس کر دیجئے. بس اتنا کیجئے, مجھے نہ بتائیں. چپ چاپ وہ لکھتے رہے, کہیں ٹک کرتے ہوئے نظر آتے تھے, کہیں کراس کرتے ہوئے. جب پورا کر چکے تو میں نے کہا کہ اب آپ مجھے نہ بتائیے کہ کس چیز کو آپ نے لائک کیا اور کس چیز کو آپ نے ڈس لائک کیا. مجھے اب آپ ایک ایک ہیبٹ یا اپنی ڈیزائر پڑھتے رہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو لائک کرتا ہے, اسلام کس چیز کو ڈس لائک کرتا ہے, کس سلسلے میں اسلام انکریج کرتا ہے, کس سلسلے میں اسلام ڈسکریج کرتا ہے. تو وہ بولتے گئے, میں بولتا گیا. وہ میرے کہنے کے مطابق اسلام والے کالم میں ٹک کرتے رہے یا کراس کرتے رہے. جب سب ہو گیا میں نے کہا ذرا کمپیئر کیجئے. جس چیز کو آپ کی فطرت نے, آپ کے سوبھاؤ نے, آپ کے کانشس نے جس چیز کو لائک کیا, آگے دیکھیے اسلام اس کو لائک کرتا ہوا نظر آتا ہے یا ڈس لائک. اور جس چیز کو آپ کے ضمیر نے ڈس لائک کیا, آپ اگلے کالم میں دیکھیے کہ اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہے یا لائک کرتا ہے. تو وہ پورا پڑھنے کے بعد کہنے لگے اٹس امیزنگ, ایبسلیوٹلی امیزنگ. یعنی جو فیصلہ میرے اپنے ضمیر کا ہے, میری فطرت کا ہے, وہی فیصلہ اسلام کا ہے. ایک جگہ بھی کنٹراسٹ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کی فطرت پسند کرتی ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس کو ناپسند کرتا. اور کوئی ایسی چیز جس کو آپ کی فطرت ناپسند کرتی ہو نہیں سکتا کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہو. اسلام باہر سے امپوز کیے ہوئے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام نہیں ہے. اسلام آپ کے اندر کی آواز ہے. اسلام فطرت کی آواز ہے. فطرت حیا کو پسند کرتی ہے, بے حیائی کو پسند نہیں کرتی. فطرت سچ کو پسند کرتی ہے, جھوٹ کو پسند نہیں کرتی. فطرت انصاف کو پسند کرتی ہے, ظلم کو پسند نہیں کرتی.
اسی طرح اسلام حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، سچ کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے۔ نوجوانوں، 2 گھنٹے کی میری ان کی سیٹنگ اور نشست، اور اس کے بعد اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر جارج کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ صرف اتنا جملہ انہوں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میں برباد ہونے سے بچ گیا، کیونکہ یہ تو مجھے ان کے ملنے سے اندازہ ہوا تھا کہ ان کی تڑپتی ہوئی پیاسی روح حق کو ڈھونڈ رہی ہے، روحانی سکون کی تلاش میں ہے، اور تلاش کرنے والے کو اللہ ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ابھی تو آپ سے کوئی پرامس نہیں کرتا، بٹ آئی ویری ہمبلی ریکویسٹ یو ٹو پلیز پرے دیٹ مے آلمائٹی شو می دا رائٹ پاتھ۔ بس میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے مہینے کے بعد یا کتنے ہفتوں کے بعد، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسلامک کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھا ہوں، یہ جمعے کا دن تھا اور میں نے ابھی یہاں جمعے کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور دامن مصطفیٰ تھاما ہے، اور میرا نام سعید احمد رکھا گیا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے ایک کمپلیٹ پرفیکٹ مسلم بننا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے مجھے ایک مشورہ دینے کی توفیق دی، جس کی تفصیلات میں اس وقت بیان کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس شخص نے اس مشورے پر عمل کیا، چند مہینے وہ ایسی جگہ پر جا کر رہے وہ پروفیسر جہاں اللہ نے اس شخص کی بہترین تربیت کی، اور اگلے شاید 1 سال کے بعد رمضان مدینے میں گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا، اور پروفیسر جارج مدینے میں رمضان گزارنے کے لیے وہاں آئے، پروفیسر سعید، اور آپ کو حیرت ہوگی 1 سال میں وہ 15 پارے کے حافظ ہو چکے تھے، اور مسجد نبوی میں تراویح کے بعد نفلیں میں ان کے پیچھے پڑتا تھا۔ بہت اصرار کیا کہ آپ پڑھنے کا نہ، دیکھو میری عمر زیادہ ہے، میں اس وقت 25-30 سال کا ہو چکا ہوں گا، اور آپ کی عمر ابھی 1 سال ہے، آپ کے اعمال نامے میں شاید ہی کوئی گناہ لکھا ہو، میرے اعمال نامے میں بہت گناہ لکھے جا چکے، مدینے میں آپ نماز پڑھا دو، شاید اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ آج اس شخص کے 4 لڑکے حافظ قرآن ہیں، 2 لڑکے عالم اور مفتی ہیں، اور بہت کام کر رہے ہیں۔ شاید اب تک کئی ہزار لوگ ان کی اولادوں کے ذریعے، جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، دامن مصطفیٰ تک پہنچ چکے ہیں۔ اسلام کی روشنی ان کے دلوں کو روشن کر چکی ہے۔